Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel. I hope you all are good. Alhamdulillah, I am also good. Today we will learn Surah Quraysh with Tajweed. First of all, we have to read Tasmiyah. You have to read just like me. Suratul Quraysh Makkiyatun A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لی لام زیر لی حمزہ یا زیر ای پہ قاعدہ ہے تختی نمبر 4 حروف مدہ یا مدہ کا، یا جس پر جزم ہو، دیکھیے یہاں پہ جزم ہے، اور جس سے پہلے زیر ہو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں، تو اسی لیے ہم اس کو کھینچ کے پڑھ رہے ہیں۔ کھینچنا کتنا ہے؟ ایک الف کے برابر۔ قریش، اب یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ تختی نمبر 5 حروف لین یا لین کا۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، آواز معروف و نرمی سے جلد ادا کی جائے، جیسے را یا زبر رائی۔ شین پہ 2 زیر ہے، یہاں پہ ہم سانس توڑ رہے ہیں تو ہم شین کو ساکن کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے آیت نمبر 1 کے اکارڈنگ زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش پر، دیکھیے 2 زیر ہے یہاں پہ، وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی لیے ہم شین پہ ساکن کر کے سانس توڑ رہے ہیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ۔ اب یہاں پہ تا پہ کون سا مد ہے؟ تا پہ مد ہے مد متصل۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ یہ ہے حروف مدہ جس پہ مد ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اسی لیے مد متصل ہے۔ مد متصل کو 2 الف سے لے کر 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا چاہیے۔ شین پہ تشدید ہے، تشدید کا قاعدہ ہے تختی نمبر 13 تشدید، جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود سے۔ تو شین کو پہلے ہم تا سے ملائیں گے اور پھر خود سے پڑھیں گے، شین زیر شی، اور تشدید کی آواز میں سختی ہوتی ہے ایک قسم کی، اور 2 حرف کی تاخیر کے اتنی آپ کو سختی کرنی ہے۔ اگر آپ مجھ سے آف لائن ویڈیو کال اور وائس کال کے تھرو پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں نمبر مل جائے گا۔ والصیف، فا پہ زیر ہے، آیت نمبر 1 تختی نمبر 17 کے اکارڈنگ ہم یہاں پہ فا کو ساکن کر کے سانس توڑیں گے، اور سوئی پہ یا لین کا قاعدہ ہے، ابھی ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا، دو پہ واو مدہ کا قاعدہ ہے، تختی نمبر 4 حروف مدہ واو مدہ، واو جس پر جزم ہو اور جس سے پہلے پیش ہو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں۔ اب تھوڑا کھینچیں اس کا مطلب ہے 1 الف کے برابر کھینچیں۔ 1 الف کے برابر صرف حروف مدہ کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اور 1 الف سے زائد کس کو پڑھا جاتا ہے؟ مد کو۔ مد ہیں 3 طرح کے، مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ 1 الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں، اور 1 الف تک کھینچنے کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ رب، پا پہ تشدید ہے، سختی ہوگی۔ ھذا البیت، اب یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے ذال کے بعد 1 الف ہے، پھر 1 الف ہے، پھر لام ہے، تو ان 2 الف کو ہم کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کا قاعدہ ہے تختی نمبر 15 میں۔ تختی نمبر 15 حروف قمری شمسی میں ہے کہ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا۔ اب یہ 1 الف ہے اور یہ لام ہے، یہ ہے با کے شروع میں، یہاں پہ با ہے حروف قمری۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حروف قمری ہم کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ با حروف قمری ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو نورانی قاعدہ میں تختی نمبر 15 دیکھنا ہوگا، اس میں کیا ہے؟ حروف قمری 14 ہیں، با جیم حا خا، دیکھیے با آ گیا، سب سے پہلے با ہی آ گیا، با جیم حا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا حمزہ یا، تو با حروف قمری۔ اب اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، اسی لیے ہم لام کو پڑھ رہے ہیں۔ ذال لام زبر ذل، ھذا البیت، تا پہ وہی والا
وہی آیت نمبر ہے، تختی نمبر 17 آیت نمبر 1، کیونکہ زیر آ رہا ہے یہاں پہ، اس لیے ہم تا کو ساکن کر کے سانس چھوڑیں گے۔ الذی اطعمہم، الذی پہ کون سا مد ہے؟ الذی پہ ہے مد منفصل۔ کیسے ہے؟ تختی نمبر 19 نورانی قاعدہ میں تختی نمبر 19 مد کا بیان نمبر 2 مد منفصل۔ کیسے پتہ چلے گا؟ کنڈیشن ہے حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، یہاں پہ یہ حروف مدہ ہے جس کے اوپر مد ہے، اس کے بعد دیکھیے اطعمہم دوسرا کلمہ ہے، اور اس میں جو اط ہے یہ حمزہ ہے، حمزہ تو زبر اطو، تو یہاں پہ دوسرے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو بھی 2 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اطعمہم من، اب یہاں پہ ہم غنہ کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے 2 میم ہے، میم کا تو رول پتہ ہوگا، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، میم پہ تشدید ہے، ہمیں غنہ کرنا ہے، لیکن ایک اور میم ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے میں، میم ساکن کے بعد میم آئے، دیکھیں میم ساکن ہے نا، یہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے الیکم مرسلون، تو یہاں پہ ہمیں غنہ کرنا ہے۔ تختی نمبر 22 میں آپ یہ قاعدہ دیکھ سکتے ہیں۔ من جوع، اب آپ سوچ رہے ہوں گے مین پہ ہم نے غنہ کیوں کیا، مین پہ اخفا کیوں کیا؟ کیونکہ تختی نمبر 10 حروف اخفا میں نون ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے۔ کیسے آ رہا ہے؟ حروف اخفا 15 ہے، تا سا جیم دال زال دا سین شین صاد ضا طا ظا فا قاف کاف، تا سا جیم دال دال زا، دیکھیں جیم آ رہا ہے، کس کے بعد آ رہا ہے؟ نون کے بعد، تو جیم تو چلی آ گیا، حروف اخفا 15 ہے میں سے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، دیکھیں نون ساکن بھی آ گیا، حروف اخفا میں سے کوئی حرف ہے، جو ابھی ہم نے 15 پڑھے تھے وہ حروف اخفا تھے، اس میں سے جیم آ رہا ہے، تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، تو ہم اسی لیے مین ناک میں چھپا کے پڑھ رہے ہیں۔ جوعیوں، اب عیوں پہ کون سا قاعدہ ہے؟ عیوں پہ تختی نمبر 24 ادغام یرملون با مشق ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے۔ کیسے ہے؟ تختی نمبر 24 ادغام یرملون، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون یومن دوسرے کلمے میں آئے، اب یہاں پہ دیکھیے تنوین کے بعد واو یومن میں سے دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ آپ تختی نمبر 24 کا قاعدہ دیکھ سکتے ہیں، تنوین کے بعد دوسرے کلمے میں واو آ رہا ہے، اس لیے ہم غنہ کریں گے۔ وَآمَنَهُمْ، یہاں پہ بھی وہی والا قاعدہ ہے، تختی نمبر 22 اخفاء شفی ادغام شفی، آپ تختی نمبر 22 دیکھ سکتے ہیں، ابھی ہم نے یہاں پہ ایکسپلین کیا تھا۔ من خوف، اب آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہوگا یہاں پہ من آیا تو ہم نے غنہ نہیں کیا، یہاں پہ تو کیا تھا، تو اس کا قاعدہ ہے تختی نمبر 9 اظہار، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، نون ساکن کے بعد خواہ حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، اسی لیے ہم یہاں پہ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نہ کہ غنہ کریں گے، تو ہمیں یہاں غنہ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ اتنے ہی ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا انسٹیٹیوٹ جوائن کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں آپ کو نمبر مل جائے گا۔ خو پہ کون سا قاعدہ ہے؟ واؤلین کا ہے، وہ تو ابھی ہم نے پیچھے ایکسپلین کیا تھا، تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کافی سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ایک بار ہم اسٹارٹنگ سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، بیت پہ ہمیں قلقلہ نہیں کرنا ہے، قلقلہ کریں گے قاف توبہ جیم دال پہ، یہاں پہ تا آ رہا ہے نہ کہ تو۔ الذی اطعمہم من جوع، جوع پہ سانس توڑیں گے تو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے، ہم یہاں پہ سانس نہیں توڑ سکتے، ریزن کیا ہے؟ یہاں پہ لام الف آ رہا ہے اوپر، 5 پہ تو ہم سانس توڑ سکتے ہیں جو نیچے 5 بنا ہے، کیونکہ یہ گول نشان کے حکم کا ہے، لیکن
لام الف اوپر ہے، اس کا رول تختی نمبر 26 میں آپ کو ملے گا، جہاں کئی علامات ہو وہاں اوپر والی پر عمل بہتر ہے، تو یہاں پہ کئی میں 5 کے اوپر لام آ رہا ہے، تو ہمیں لام الف کو فالو کرنا ہے، جس کی تشریح ہے لام الف یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لام الف ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں آپ کو کافی سیکھنے کو ملا ہوگا، کافی قاعدے آپ کو سیکھنے کو ملے ہوں گے۔ اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور آپ ہمارا انسٹیٹیوٹ جوائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، جزاک اللہ خیرہ۔